بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ آج 17واں درس ہے۔ اس کو سبق کہہ لیں، اس کو درس کہہ لیں کہ یہ اسباق مکمل 50 اسباق ہے کم از کم، کیونکہ میرے نبی کی شان اتنی اعلیٰ و بالا اتنی بلند ہے کہ وہ الفاظ کا پیرہن ہی نہیں بن سکتا کہ آپ کی شان معلیٰ کے بارے میں کوئی الفاظ کی ادائیگی ہو سکے۔ برگ درختان سبز در نشوی ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار، وہ ہر ورق، ہر دفتر، ہر پتہ، ہر ذرہ، آفتاب سے لے کر مہتاب سے لے کر اس کائنات کی طول و عرض میں جتنی بھی سیارے ستارے ہیں، جتنے ذرے ہیں، جتنے بھی ذرات ہیں، وہ سب میری محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و صفت بیان کر رہے ہیں۔ آپ ہی کے نور سے تخلیق ہے کائنات۔ اللہ نے اس کائنات کو اپنے نبی کے نور سے تخلیق کیا۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ 17واں درس ہے، اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اسباق کو آگے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کائنات کی ان رازوں کو افشا کر سکے۔ ہم تقابل ادیان کی ان کتب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مقدس کو افشا کر سکے، اور ان باطل طاقتوں کو، ان شیطانی قوتوں کو، ان یاجوج ماجوج کے ان خلیفاؤں کو جو اس زمین کے اوپر فساد برپا کر کے رکھا ہوا ہے، جو ان دو طاقتوں نے، جو خلیفہ جو دجال کے خلیفہ ہیں، جو ہندوستان اور اسرائیل ہے، جس نے اس پوری روئی زمین کو، تمام تر امت مسلمہ کو ان دو طاقتوں کی وجہ سے آج یہ اتنا ابتلا بنی ہوئی ہے۔ چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ عجم ہو، چاہے عرب کی حکومتیں ہوں۔ آپ نے دیکھا تحفظ اسرائیل کے لیے لیبیا کے ساتھ کیا کیا گیا، لبنان کے ساتھ کیا کیا گیا، عراق کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اسی طریقے سے تحفظ ہندوستان کے لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا گیا۔ تو برادران اسلام، ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے ذریعے ان سازشوں سے بھی نکلنے کا راستہ نکالنا ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو اس کا مطلب اس کائنات کے لیے اول نبی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، سورہ بقرہ میں اٹھا کے آپ دیکھیے وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اللہ نے کہا میں اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اس زمین پر۔ جب شروع ابتدا اس کائنات کی، انسان کی اس زمین پر امن کو لانے کے لیے، اللہ کی ذکر کو قائم کرنے کے لیے، ان آیات ان نشانیوں کو، براہین کو اشکارا کرنے کے لیے اللہ نے نظام خلافت کا اعلان کیا آدم علیہ السلام سے لے کر پھر جب آخری نبی دنیا میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا آپ کے بعد خلافت کا قیام کس طریقے سے اس زمین کو امن کا گہوارہ بنایا۔ یہ تمام تر ذکر توریت میں موجود ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں، ان کے راہب جس طریقے سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ آخری نبی کے دوسرا خلیفہ اسی طرح اونٹ کی نکیل کو پکڑا ہوا آئے گا۔ آیا، دنیا نے دیکھا ہر انسان کی پیدائش کے بعد وہ اپنی تاریخ رقم کرتا ہے کردار ادا کر کے، یعنی کردار ادا کرنے کے بعد اس کی تاریخ بنتی ہے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں انسانی جسم لینے سے پہلے ہی آپ کی پوری تاریخ، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے ازواج کی زندگی، آپ کی اولاد کی زندگی، یہاں تک کہ واقعہ کربلا، یہاں تک کہ خلفائے راشدین کی زندگی، اسلام کس طریقے سے پھیلے گا، حضور کی جتنی بھی حیات طیبہ ہے وہ ان کی کتب میں کھول کھول کر بیان کر دی گئی تھی، پوری نشانیاں بیان کر دی گئی تھی۔ نہیں پہچانا، نہیں مانا، اسی لیے یمن سے نکل کے یہودی مدینہ آگے بس گئے تھے کہ وہ آخری نبی ہجرت کر کے وہاں پر آئیں گے، ہم ان کا دیدار کریں گے، لیکن آپ نے دیکھا کس طرح سازشیں کی۔ برادران اسلام، ہم نے اس سے پہلے
قیامت صغریٰ قیامت وسطیٰ کی طرف آئے کہ قیامت صغریٰ کیونکہ ہر انسان پہ وارد ہوتی ہے، اس وارد ہونے کے نتیجے میں وہ اس دنیا سے انتقال کرتا ہے، رخصت ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے، یہاں سے جاتا ہے آگے، اس کی منزلیں طے ہوتی ہیں، وہ اپنے اعمال کے نتیجے میں اس کی منزلیں آگے مرتبے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ پھر قبر کے اندر جا کے اس سے 3 ہی سوال ہوتے ہیں، چوتھا سوال نہیں کیا جاتا۔ تو آج جو امت مسلمہ پہ آئی ہوئی قیامت ہے، جو قیامت الوسطیٰ ہے، امت وسطیٰ پہ، کیونکہ 3 قیامت کا ذکر اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، قیامت صغریٰ ذوالقرن، قیامت وسطیٰ امت وسطیٰ، قیامت کبریٰ منتہی الکبریٰ، جو ہے اس کا تعین کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ قیامت وسطیٰ، امت وسطیٰ پہ تکون امت الوسطیٰ، اس امت وسطیٰ پہ قیامت سے نکلنے کا، قیام ہونے کے لیے، کیونکہ جو یہاں سے منتقل ہوتا ہے انسان، آپ نے دیکھا وہ آگے مرتبے مقامات مل کے اس کے فردوس دی جاتی، جنت میں جاتا ہے وہ اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ تو آنے والے وقت میں اس زمین کو فردوس بنانا ہے، اس زمین پہ امن کو قائم کرنا ہے، اس زمین پہ خلافت کا قیام کرنا ہے، اس زمین کے اوپر نظام کو لانا ہے، اس نظام کو، جو نظام اس کائنات کی تخلیق کے وقت پر بنایا گیا تھا، اس کائنات کی تخلیق کا جو مقصد تھا، آدم علیہ السلام کے وقت پہ جو خلافت کا قیام کا جو عمل لایا گیا تھا، اس قیامت اس کو قائم کرنے کے لیے برادران اسلام ہم سب نے مل کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بننا ہے۔ آپ نے دیکھا اس مملکت کے اندر کئی سال سے ایک جو نیا ہنگامہ شروع ہو چکا ہے، ایک نیا ہنگامہ تھا، ایک حکومت آئی جناب، وہ سلیکٹڈ حکومت نامنظور، سلیکٹڈ حکومت کے خلاف جناب آپ نے دیکھا 3 سال تک روڈوں کے اوپر جب پارلیمنٹ بھیجے گئے تھے، وہ آ کے روڈوں پہ عوام کو اور تکلیف دے کر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے جو وہ عوام کے وہ جناب انتشار پہ لٹایا گیا۔ سلیکٹڈ حکومت نامنظور، جیسے سلیکٹڈ حکومت ختم ہوئی، یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ جی امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ جب امپورٹڈ حکومت کے خلاف آج ایک نئی سازش شروع کر دی گئی ہے، تو برادران اسلام ان سب سے نکلنے کا واحد حل قرآن میں جو آپ کو یہ فقیر آپ کو آواز دے رہا ہے، صدا دے رہا ہے، آئیے خلافت نظام منظور، نظام خلافت کی حکومت منظور، اس خلافت کے نظام کی طرح، مملکت کو قانون کی طرح، عدل و انصاف کی طرح اس زمین پر قائم کرنے کے لیے، حضور کی عظمت اور حرمت کو قائم کرنے کے لیے ہم سب نے مل کر اس فقیر کی آواز سے آواز ملا کر آئیے سب ایک آواز بن کے آواز اٹھاتے ہیں، امت کے اندر یہ بیداری پیدا کرتے ہیں۔ میری درخواست ہے ہر امتی سے کہ اس آواز کو ہر فرد تک پہنچائے کہ ہم سب نے مل کر نظام خلافت ہے منظور، جو حضور کی خلافت کا نظام ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے جو اس زمین پہ ہم تو ثنا کو قائم کیا گیا، جس طریقے سے اللہ کی کبریائی کو قائم کیا گیا، جس طریقے سے عدل و انصاف کو قائم کیا گیا، یہاں پر انتخاب اس مملکت کا مسئلے کا حل نہیں، احتساب حل ہے۔ احتساب کا حل جو ہے وہ نظام خلافت میں، نظام خلافت ہے منظور۔ آپ سب نے مل کر یہ صدا آواز اٹھانی ہے اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کرنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے میری درخواست ہے صاحب حرم سے، میری درخواست ہے صاحب منصب سے، میری درخواست صاحب منصف سے، میری درخواست ہے صاحب علم سے، میری درخواست ہے صاحب قلم سے، آئیے اس زمین کے اوپر اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو آپ نے قائم کرنا ہے، یاد رکھیے کوئی آپ کا یہ نام نہاد قوم متحدہ، یہ کوئی بھی آپ کو یہ نام نہاد سلامتی کونسل اس زمین پہ سلامتی اور امن نہیں دے سکتی۔ جو امن و سلامتی خلافت کے نظام میں مسلمانوں کے لیے تھی، مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے رہے گی۔ اس زمین پر دوبارہ عدل و انصاف قائم ہوگا۔ یہ زمین جو نعرے نمرود بنا دی گئی ہے، چو طرف جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایٹمی طاقتیں، ایٹمی قوتیں ہیں، وہ ایٹمی قوتیں اپنی تکبر، اپنے غرور کے اندر، اپنی کبریائی کے اندر، اپنی فرعونیت کے اندر آج وہ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے برادران اسلام؟ تھوڑا سا قرآن کی طرف آنا پڑے گا آپ نے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا تلک الیام نداولھا بین الناس، تو آپ نے نظام قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ جو نیو ورلڈ آرڈر جو کہ
روما نے شروع کیا تھا اس زمین کے اوپر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ وہ پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ ایران کی حکومت کو ختم کر کے آتش ایران کو جو ہے ٹھنڈا کر اس نے جناب پھر جو ہے نا روما نے اپنی جناب حکومت کو قائم کرنے کے لیے کس طریقے سے یہ جو تمام تر نظام چلایا گیا تھا، ورلڈ نیو آرڈر چلایا گیا تھا، اس تمام تر نیو جو ورلڈ آرڈر کو وہ خلافت علی منہاج نبوت سے ختم کیا گیا اور زمین پر عدل و انصاف کو قائم کیا گیا، اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا گیا۔ یہاں پر آج پھر دوبارہ وہی سازشیں رچائی جا رہی ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے نا، ارے وقت تو اللہ کی ہے، اللہ نے اپنے نبی کے نور سے تخلیق کی ہے، اللہ نے اس نبی کے جو آخری نبی ہے اس سے اس کائنات کی تشکیل کی ہے۔ اس کائنات کے اندر نظام اگر چلے گا تو اللہ کا نظام چلے گا، قرآن کا نظام چلے گا، خلافت کا نظام چلے گا، نہ کوئی امپورٹڈ حکومت، نہ کوئی سلیکٹڈ حکومت، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی اور جمہوریت، کیونکہ یہ جمہوری نظام نے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف تکفیر سے زیادہ یہ تکذیب شروع کر دی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہو گئے۔ تو امت مسلمہ کو متحد ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم متحد ہو کر اور طریقہ اسلام پر، طریقہ خلفاء پر، طریقہ اللہ پر، طریقہ قرآن پر، جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں پہ فوقیت دی، ابلیس کو سجدہ کرایا، تو یہ ابلیسی طاقت ہے، یہ شیطانی قوت ہے، یہ جو دجال یاجوج ماجوج کے خلیفے ہیں وہ کب سرنگو ہوں گے؟ جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کو، اللہ رب العالمین کے لائے ہوئے اس طریقے کو، قرآن کے بنائے ہوئے اس رستے کو اپنائیں گے، اور اپنا کر آپ نظام خلافت ہے منظور، نظام خلافت ہے منظور، آپ اس نظام خلافت کی طرف امت مسلمہ کو ایک بھائی چارے عدل و انصاف سے اس نظام کی طرف لے کے چلیں گے اور اس زمین پر عدل قائم ہوگا۔ یاد رکھیے خلافت کیا ہے؟ دراصل اس زمین پر اللہ اس کے رسول کی حمد و ثنا ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر جو اٹھے گا یہ خراسان ہے، یہاں سے انتخاب ہوا ہے، آج وہی سازشیں رچا کر ہم کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، پاکستان کی فوج اور عوام کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہی سازشیں، جس طرح میں نے عرض کیا، جو بنگلہ دیش میں 65 کی جنگ جیتنے کے بعد 71 میں ہم سے الگ کیا گیا، اس طرح بے شک یہ ہمیں نہیں مانتا، ہم فقراء یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی، لیکن اس میں پاکستان کی فوج کی قربانیوں نے جب اس میں جو فتح حاصل کیا، اس فتح کو شکست سے بدلنے کے لیے آج بین الاقوامی سازشیں جو ہے پاکستان کی فوج اور پختون اور بلوچ کو آپس میں لڑا رہی ہے۔ اس لڑائی سے نکلنے کا حل ہم نے آنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ آپ کی ختم نبوت کی دلیل یہی ہے کہ یہ نظام جو خلافت ہے یہ چلتا رہے گا تا حد، یہاں تک کہ زمین جب تک کہ قائم ہے، ہر یہ دور چلتا رہے گا۔ تلک الیام نداولها بین الناس کا یہ دور چلے گا۔ تو برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس 17واں درس ہے، جس کے اندر مقصد صرف امت مسلمہ کو اس راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ فقراء کا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، فقراء کا کسی بھی مذہبی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، فقراء تو اللہ کے اس نظام کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو تقابل ادیان کے ذریعے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی شہادت دے کر، تبلیغ کے ذریعے، واشہد ان محمد رسول اللہ کی شہادت دے کر، جہاد کے ذریعے اس زمین پر امن کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اس زمین پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام کو لانا چاہتے ہیں، اس زمین پر عدل و انصاف کا نظام جس کو اللہ نے قرآن میں آدم علیہ السلام کو عطا کیا، اس نظام کی طرف امت مسلمہ کا رخ پھیرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو آج تذلیل ہے، یہ جو آج تضحیک ہو رہی ہے، آپ برما میں دیکھیے، آپ ہندوستان میں دیکھیے، ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حالت ہو گئی ہے، آپ فلسطین میں دیکھیے مسلمانوں کی حالات، آپ اس کرۂ ارض پر کوئی ایک خطہ، کوئی ایک مملکت، کوئی ایک زمین، کوئی ایک علاقہ ایسا بتا دے جہاں پر امت مسلمہ اپنی وہ جو ثقافت ہے، اپنی تمدن ہے، اپنی شریعت ہے، اپنا نظام ہے، اپنا طریقہ ہے جو اللہ اس کا رسول نے لا کے ہمیں دیا تھا، اس پہ چل رہی ہو۔ کوئی ایسی کوئی سرزمین؟ اسلام کی نشاط ثانیہ کی سرزمین پاکستان ہے، جہاں پر تبلیغ ہوئی ہے، دنیا میں جہاں پر اولیاء اللہ پیدا ہوئے، حکم ہو ہندوستان جاؤ تبلیغ کرو، اس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان،
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 27 رمضان مبارک کو اللہ رب العالمین نے شب قدر کی رات نزول ملائک کے وقت اللہ نے مملکت پاکستان ادا کی۔ مہاجر و انصار یہاں بنے، مدینہ ثانی ہے، ہجرت ثانی ہے، تو یہاں سے ہم نے اب جہاد کر کے جس طرح معبودان باطل کی ان بتوں کو جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے، قل جاء الحق زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا کر کے سرکار کبریا نے توڑ کر اس کعبے کی بتوں سے توڑ کر کعبے کو پاک کیا، ہندوستان کی بتوں کو توڑ کر جہاد جہاد فی سبیل اللہ کر تغزو الہند کے حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچا کر اس زمین کے اوپر ایک مرتبہ پھر وہی نظارہ دکھانا ہے۔ اسی لیے پاکستان کو اللہ نے بنایا، اسی لیے پاکستان آج تک قائم ہے۔ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ سورہ توبہ آپ دیکھیں جس کے اللہ نے قرآن میں صاف الفاظ میں کہا اللہ کو کوئی عاجز نہیں کرتا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشاط ثانی اسلام میں آپ کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے، خلافت کے قیام کے لیے، جو اس نظام کو ایک عدل کی طرف لائے گا، اس کے لیے اپنی صحیح اپنی کوشش شروع کرے۔ آئیے دعوت دیتا ہوں تمام امت مسلمہ کے ہر فرد سے، ہر جوان سے، ہر بوڑھے سے، ہر بچے سے، ہر عورت سے، ہر مرد سے، ہر فوجی سے، ہر سپاہی سے، ہر سیاستدان سے، ہر بیوروکریٹ سے، ہر وکیل سے، ہر ڈاکٹر سے، ہر امت مسلمہ کے ہر طبقے سے میری درخواست ہے، آئیے نظام خلافت کی طرف امت کو لائیے، آئیے اٹھیے، دیکھیے اٹھو گے نہ حشر ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ یاد رکھیے وہی لوگ مقربین میں ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، جو اپنی صلاحیتیں اللہ اس کے رسول کی دین میں، اس کی حکمت میں، اس کی حمد و ثنا میں لگائیں گے، اللہ رب العالمین ان کی نسلوں کو روشن رکھے گا۔ اللہ رب العالمین آپ سب ہم سب سے اپنے دین کی خدمت لے لے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کر سکے، اور خلافت علی منہاج نبوت کی طرح، قیام خلافت کی طرح، قیام نظام خلافت کی طرح اس مملکت کو لے کے جا کر عدل و انصاف قائم ہو، احتساب ہو، یہ ملک کے اندر نظام قائم ہو، اس زمین کے اوپر اللہ اس کا رسول کا نظام قائم ہو سکے، جس کا طریقہ قرآن نے ہمیں بتایا۔ کوئی سلیکشن نہیں، کوئی الیکشن نہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو نظام ہے اس نظام سے عدل و انصاف قائم ہوگا۔ یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت ہے، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عقیدت ہے، محبت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہے۔ اگر ہم نے کرنا ہے تو ہم نے ان فرقوں سے نکلنا ہوگا۔ قوم قبائل لتعارف، یہ تو تعصب ہو گیا آج کل۔ یہ قوم اور قبیلے تعارف کے لیے تھے، اگر میں سید ہوں تو میرے یہ تعارف ہے، اگر اعمال ہے تو پھر جنت ہے، اگر اعمال نہیں پھر جہنم ہے۔ تو برادران اسلام اسی طرح ہر ایک کے لیے ایک کان میں اذان دی جاتی، دوسرے میں اقامت دی جاتی۔ اس قیامت سے نکلنے کا راستہ وہی ہے جو راستہ امت مسلمہ کی پیدائش کے وقت اس کے کان میں دی جاتی ہے، شہادت دی جاتی ہے اللہ کی، اور الہ سے انکار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس نشاط ثانی اسلام میں اس قرب قیامت بھی تمام تر حدیث آپ دیکھیے، تو اٹھا کے سیاست کے دیکھیے، باب الفتن کو دیکھیے، کس طریقے سے جو ہے نا یہ زمین پر کس طرح یہ فساد برپا ہوگا۔ اور یہ جو جتنے فساد پھیلانے والے ہیں ان کے بارے میں وعید آئی ہے، جو یہ مفسدین زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ فتنہ پرستی کے نام پہ، چاہے وہ تکفیر کے نام پہ، چاہے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے فرقے کی تکفیر کے نام پہ، ایک مسلمان دوسرے کافر کہنے پہ نام پہ، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ جتنے بھی فتنے ہیں یہ واپس لوٹ کر رات کے اندھیریوں میں جس طرح جو ہے نا تارے سروں پہ گرتے ہیں، اس طرح یہ فتنے واپس لوٹ کر ان کے اوپر گریں گے۔ خدا را بچیے، خدا را اس فتنوں سے بچیے، خدا را اس تکفیر سے بچیے، خدا را اللہ کے غضب سے بچیے، خدا را قہر خداوندی سے بچیے۔ صالح علیہ السلام کی اٹھنے کو تکلیف دینے والے، شہید کرنے والے 4 افراد تھے، پوری قوم پہ عذاب آیا۔ خدا را جاگیے، جو خاموش ہوتا ہے وہ بھی عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو خدا را فقیر سے آپ سے دعا التجا ہے، درخواست ہے کہ جاگیے، خلافت، نظام خلافت ہے منظور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمین کے اوپر، اللہ کی حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے، خلافت علی منہاج نبوت کی طرح قیام کے لیے
ہندوستان کو مسلمان کر کے حضور کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے فقراء کا ساتھ دیجئے، ایک قدم آگے بڑھیے، آگے آئیے، اس پروگرامات کو عوامی سطح پر لے کے جا سکے۔ فقراء کے پاس وسائل کی بے انتہا کمی ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے عوامی سطح پر اجتماعات نہیں ہو سکے۔ مخیر حضرات سے میری اپیل ہے، درخواست ہے، آئیے فقیر آپ سے اسی طرح التجا کرتا ہے کہ چندہ دے، پروگرامات کو آگے لے کے بڑھانا ہے، حضور کی امت کو حضور کی جو ختم نبوت کے اوپر ایک کر کے اس زمین کے اوپر جو ہم انہیں دوبارہ خلافت، نظام خلافت ہے منظور کا نعرہ لگانا ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔